بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج ہم آپ کے سامنے وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے جن میں بے نمازی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، یعنی بے نمازی کے لیے نماز چھوڑنے پر رب کائنات کی کتنی ناراضگی ہے اور رب کائنات کی بارگاہ سے کیا سزا ہے۔ حدیث مبارکہ میں امام بزار نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور کنز الامال کے اندر کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے، اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ کیا مطلب؟ کہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں جو بندہ نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے، اسے رات کو نیند ہی نہ آئے، اللہ اس کی آنکھوں سے نیند کو سلب کر لے، اللہ اس کی آنکھوں کو نہ سلائے۔ اور صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کی نماز فوت ہو گئی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس بندے کا سارا مال و دولت اور اس کے اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا اللہ کے ہاں اس کا اتنا نقصان ہے کہ جیسے انسان کے اہل و عیال بھی ہلاک ہو جائیں اور اس کا سارا مال ہلاک ہو جائے۔ امام ابو نعیم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے روایت لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایک نماز قصدن چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز بلا عذر شرعی اس نے ترک کر دی، تو رب کائنات ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والے بندے کا نام جہنم کے اندر لکھ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وعید سننے کے بعد ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائے، جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کرنے کا رب کائنات کی بارگاہ میں عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ مولا غفلت کی بنا پر وہ نمازیں چھوڑ چکا ہوں، اب مجھے توفیق اور ہمت نصیب فرما، مجھے وقت عطا فرما کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو میں قضا کر سکوں، انہیں ادا کر سکوں، اور توبہ کرے آئندہ سے کبھی نماز نہ چھوڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی مسند احمد بن حنبل میں روایت ملتی ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قصدن نماز ترک نہ کرو، جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بندہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے کو اپنے ذمے سے بری کر دیتے۔ لہٰذا ہر بندہ مومن کو چاہیے
کہ رب اور اس کے رسول کے ذمہ کرم میں آ جائیں۔ کیسے آئیں گے؟ کہ آج ہی سے نماز پنجگانہ کی محافظت شروع کر دیں اور کبھی نماز ترک نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، امام دارمی نے اس کتاب کو، اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن نے اپنی نماز کی محافظت کی، قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں اس بندہ مومن کے لیے نور بھی ہوگا، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں برہان بھی ہوگی، اور رب کائنات کی بارگاہ میں اس نماز کی محافظت کرنے والے بندے کے لیے نجات بھی ہوگی۔ اور جس شخص نے نماز کی محافظت نہ کی، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس بندے کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ رب کی بارگاہ میں اس کی نجات ہوگی، بلکہ اس بے نمازی کا حشر قیامت کے دن بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ آقا دو جہاں نے نام لے کر بیان فرمایا کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ رب کائنات ہمیں ایسے کافروں سے دور رکھے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہونے سے محفوظ رکھے۔ اور آخری روایت، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری روایت میں آقا نے فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اسلام کے اندر اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہماری جبینوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کی جبینوں کو بھی اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کی توفیق اور ساتھ